امریکی صدر کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد۔ OIC نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا، غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی حمایت اور فلسطینی عوام کی جبراً نقل مکانی جیسے بیانات مسترد کرتے ہیں۔ اجلاس کے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور عرب لیگ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر جاری مظالم بند کرے اور عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔ My message on this wonderful day is that our educated segment of female population should really accept the challenge and make proper arrangements back in their homes and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses, and so on and so forth. خواتین کے عالمی دن پر وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب کا اہتمام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنوبی پنجاب میں خواتین کی تعلیم سنگین مسئلہ تھا۔ خواتین کی تعلیم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ آج خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے جینڈر پیرٹی رپورٹ ICT کا اجرا کر دیا۔ صدر آصف زرداری نے یوم خواتین پر پیغام میں کہا، خواتین کو بااختیار بنانا قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ خواتین کو مساوی حقوق مواقع دینے والے معاشرے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحدی چوکی لکھانی پر خوارج کا حملہ ناکام۔ پنجاب پولیس کے مطابق 15 سے 20 دہشت گرد سحری کے وقت چوکی پر چاروں طرف سے ٹولیوں کی صورت میں حملہ آور ہوئے۔ راکٹ اور بھاری اسلحہ استعمال کیا گیا۔ تھرمل امیج کیمروں سے دہشت گردوں کی دور سے نشاندہی کر لی گئی۔ اہلکاروں نے بروقت مشین اور مارٹر گن سے فائرنگ کر کے فوری جوابی کارروائی کی، جس کے باعث دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ دہشت گرد چیک پوسٹ کے قریب پہنچنے میں ناکام رہے۔ 6 روز پہلے بھی دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا گیا تھا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن میں 10 دہشت گرد گرفتار۔ CTD کے مطابق خوشاب جہلم سے کلدم TTP کے 2 دہشت گرد بارودی مواد سمیت گرفتار کیے گئے۔ دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائی کر کے عوام میں خوف پھیلانا چاہتے تھے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں۔ 1 اپریل سے پاکستان بدر کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی ڈیڈ لائن، واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ خوراک، صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کر لیے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا۔ ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ IMF نے سندھ کی 8 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لے لیا۔ سندھ نے سنگل سیلز ٹیکس گوشواری کو سراہا۔ IMF کا کہنا ہے، سندھ نے بیشتر معاشی اہداف حاصل کیے گئے۔ بریفنگ کے دوران سندھ میں زرعی انکم ٹیکس کی پیچیدگیوں سے IMF کو آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے سندھ کو تعلیم اور صحت کے لیے فنڈز بڑھانے کا مشورہ دیا۔ پسماندہ اضلاع میں معیار زندگی بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعظم سے ممتاز کاروباری شخصیات کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم نے مارچ میں صنعتوں کے لیے بجلی کا معاملہ حل کرنے کی خوشخبری دے دی۔ سابق نگراں صوبائی وزیر صنعت SM تنویر نے کہا، وزیر اعظم نے مارچ کے آخر تک بجلی کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ معروف صنعت کار عارف حبیب نے کہا، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کافی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ کنسٹرکشن پیکج پر حکومت کا اتفاق رائے نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈے کا الزام۔ پروپیگنڈے میں ملوث 15 PTI رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب۔ اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال،
حماد اظہر، تیمور سلیم کو نوٹس، اون عباس، عالیہ حمزہ، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، کمل شوذب کی بھی طلبی، شاہ فرمان، آصف رشید، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیشہ امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری حکومت اور اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ثناء اللہ کی امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کونسلر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا، امریکہ تاریخی طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں تو ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھتے ہیں تو ان کے خلاف ہرزہ سرائی بند کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی لوگ حل کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ شائع ہونے کے بعد مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ دیگر حکومتوں کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں، اس لیے تنقید کر رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ منصوبہ مخالفین کو کھٹک رہا ہے۔ خوشی ہوگی اگر دیگر صوبے بھی صحت کارڈ منصوبہ متعارف کرائیں، اشتہارات کے بجائے حقیقی عوامی فلاحی منصوبے شروع کیے جائیں۔ میرے شہر کی گلیاں آج وہ منظر پیش کر رہی ہیں جو کبھی موہنجو داڑو پیش کیا کرتا۔ میرا یہ شہر روشنیوں کا شہر تھا، اسے مجرموں کا شہر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جسے الحمدللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی کی حالت موہنجو دڑو سے بھی بدتر بنا دی گئی ہے۔ طویل عرصے سے یہاں ایک پارٹی کی حکومت ہے، لیکن مسائل جو کہ تو ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اورنگی ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی کو مجرموں کا شہر بنایا جا رہا ہے، اسے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خواتین عزم اور حوصلے کی مثال ہر شعبے میں کرتی ہیں کمال۔ کراچی کی باہمت سائمہ علیم اسکول وین چلا کر بچوں کی کفالت کرتی ہیں۔ کہتی ہیں گاڑی چلانے کے شوق کو گھر چلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ سکر کی فرزانہ کھوسو یتیم اور بے سہارا بچیوں کا سہارا بن گئیں۔ حوصلہ مند خاتون نے معصوم بچیوں کو گود لے کر ان کی تربیت کو اپنا مشن بنا لیا۔ لاہور کی عائشہ شوکت ہمت میں اپنی مثال آپ، معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ موٹیویشنل اسپیکر بن کر مایوس لوگوں میں امید کے دیے جلانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ ماہ رمضان میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد سے نوگو ایریا میں اب تک 10 بچوں سمیت 58 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد پر پابندی کے بعد قحط کا امکان بڑھ گیا۔ غزہ والوں کے لیے سحری اور افطار کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ حوثیوں کا اسرائیل کو 4 روز میں امداد بحال کرنے کا الٹیمیٹم، کہا اسرائیل غزہ میں امداد بحال کرے ورنہ نئے بحری آپریشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، جنوبی لبنان میں آدھے گھنٹے میں 15 حملے کر دیے۔ امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو خط لکھ کر جوہری معاہدے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے ایران بات چیت پر رضامند ہو جائے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا جوہری معاہدے پر بات چیت ایران کے لیے بہتر ہے۔ ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، عسکری طاقت یا پھر معاہدہ۔ ایرانی عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایران سے کہوں گا معاہدہ کرنے والے آپشن کو ترجیح دیں۔ ایران کی جانب سے صدر ٹرمپ کے کسی بھی خط کے موصول ہونے کی تردید، جوہری مذاکرات کی دعوت مسترد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جب تک کڑی پابندیاں برقرار ہیں امریکہ سے بات نہیں ہوگی۔ کراچی میں موسم گرما نے انٹری دے دی، آج درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی لہر آئندہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان۔ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کشمیر، گلگت بلتستان، سوات، دیر، چترال اور دیگر بالائی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔
سندھ کے تعلیمی اداروں کے سربراہان کی تقرری کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے تقرری کے لیے منظور کردہ امیدواروں کی تعلیمی استعداد کی تفصیلات طلب کر لی. عدالت نے تقرری کا عمل روکنے کے خلاف زبانی استدعا مسترد کر دی. وکیل نے موقف اپنایا. ایک ایسے امیدوار کو بھی تعلیمی ادارے کا سربراہ نامزد کیا گیا جس کے بعد سندھ کا ڈومیسائل ہی نہیں تھا. جسٹس فیصل کمال نے کہا حکومت شفافیت رکھے تو ایسے مسائل ہی پیدا نہ ہوں. رینجرز اور سی ٹی ڈی کی کراچی کے علاقے ماڑی پور میں کارروائی. کلدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے انتہائی مطلوب ملزم عبد الرحمان عرف عبداللہ عرف چارلی کو گرفتار کر لیا. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم نے کلدم تنظیم کے کارندے جمع خان کی ہدایات پر ٹارگٹ کلنگ کی. عوام کے لیے اغوا کیا گیا ہے اور ہم جو ہے وہ انتہائی غریب لوگ ہیں. ہمارے پاس جو ہے اتنی جو ڈاکو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس طرح کے ہمارے پاس کوئی کسی قسم کے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں. صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر کے 3 کروڑ روپے تاوان مانگ لیا. اہل خانہ کے مطابق سرمد سعید اور عمر اطہر نامی نوجوانوں کو صادق آباد سے واپسی پر راستے میں اغوا کیا گیا. مغویوں کے ورثاء کی اعلیٰ حکام سے نوجوانوں کی بازیابی کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل. بھارتی فضائیہ بدحالی کا شکار. ایک ہی دن میں 2 طیارے گر کر تباہ. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کا A32 ٹرانسپورٹ طیارہ بڈوگرا میں گر کر تباہ ہوا. اس سے قبل جیگوار طیارہ ہریانہ میں گر کر تباہ ہوا. گزشتہ ماہ بھارت کا معراج طیارہ مدھیہ پردیش میں گر کر تباہ ہوا تھا. نومبر 2024 میں بھی MiG-29 طیارہ آگرہ کے قریب گر کر تباہ ہوا. And last year I promised to make America the Bitcoin superpower of the world and the crypto capital of the planet, and we're taking historic action to deliver on that promise. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کے قیام کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے. امریکہ کے پاس 2 لاکھ بٹ کوائن ہیں جن کی مالیت $17.5 ارب ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے 5 کرپٹو کرنسی کے ناموں کا اعلان کیا جنہیں وہ ایک نئے اسٹریٹجک ریزرو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. امریکی ڈیجیٹل ریزرو کا مقصد امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا عالمی دارالحکومت بنانا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ایلان مسک کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے. کابینہ اجلاس میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں ایلان مسک کی مارکو روبیو پر کڑی تنقید. کہا آپ سٹاف کم کرنے میں ناکام رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ایلان مسک سچ نہیں بول رہے. محکمہ خارجہ کے 1500 ملازمین نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے. کیا انہیں واپس بلا کر نوکری سے نکال کر دکھاؤں؟ صدر ٹرمپ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا اسٹاف رکھنے سے متعلق حتمی اختیار ایلان مسک نہیں وزراء کا ہے. مسک کا ادارہ صرف ایڈوائزری کا کردار ادا کرے گا. چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن کون؟ فیصلہ کل دبئی میں ہوگا. میگا ایونٹ کی 2 ٹاپ ٹیمیں بھارت اور نیوزی لینڈ حتمی مارکا لڑیں گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا. بھارت نے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو آؤٹ کلاس کیا. چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم نے محنت کی لیکن نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا. ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے. سابق کپتان سرفراز احمد کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے ٹیم اچھا نہیں کھیلی. پرانے کرکٹرز مینجمنٹ کوچز بھی جانتے ہیں کوئی ٹیم ہارنے کے لیے نہیں کھیلتی. جب بھی کھلاڑیوں پر تنقید کریں تو بات بیلنس رکھ کر کریں. جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں. کھیلتے وقت رویہ کچھ ہوتا ہے جب کرکٹ چھوڑ جاتے ہیں تو تبدیل ہو جاتا ہے. ہم سب کو مل کر پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. بولے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں 2 بہترین ٹیمیں آمنے سامنے ہیں. فائنل میں بھارتیوں کو دبئی میں رہنے کا ایڈوانٹیج ہوگا. پاکستانی قوم سے کہتا ہوں آپ نے ہمیشہ ٹیم کو سپورٹ کیا ہے. قوم اب بھی ٹیم کے ساتھ کھڑی ہے. امید ہے آنے والا وقت پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہوگا.
T20 اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والے بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ عمرہ ادا کرنے چلے گئے۔ تینوں کھلاڑی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس آ کر اسکواڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ جائیں گے۔ ہم نے سوچا یہی ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے، چاہے نیوزی لینڈ کی اے ٹیم آئے، بی ٹیم آئے، سی ٹیم آئے، آئی ڈونٹ کیئر۔ رضوان بھائی، بابر بھائی، تو وہ سلیکٹرز کا کام ہے، جنہوں نے جو اسکواڈ سلیکٹ کیا وہ انہیں کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے۔ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ پرفارم کروں، چاہے کوئی بھی پوزیشن ہو۔ جارحانہ انداز میں کھیلیں، مینجمنٹ کی طرف سے یہی پیغام ہے۔ بابر اور رضوان کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی کا ہے۔ قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ڈومیسٹک میں اپنی خامیوں پر کام کیا ہے، کوشش ہوگی اپنے ہی انداز میں ذمہ داری کے ساتھ کھیلوں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ کا تربیتی کیمپ شروع، کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن کون، فیصلہ کل ہوگا۔ میگا ایونٹ کی دو ٹاپ ٹیمیں بھارت اور نیوزی لینڈ حتمی مارکا لڑیں گی۔ ٹورنامنٹ میں بھارتی سورما ناقابل شکست، جو سامنے آیا اسے ہرایا۔ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف پچھلا حساب چکایا۔ بلیک کیپس بھی خطرناک ٹیم، بھارت کے علاوہ تمام حریفوں کو ڈھیر کیا۔ سیمی فائنل میں مضبوط جنوبی افریقہ کو آؤٹ کلاس کیا۔ ٹائٹل کی جنگ کل دوپہر 2 بجے دبئی اسٹیڈیم میں چھڑے گی۔ 2026 کے ورلڈ کپ کی یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اگر پاکستان فائنل میں پہنچے گا تو وہ باہر ہوگا، یہ ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان کی ٹیم میں کیا اتنا دم ہے؟ نہیں ہے۔ 1 سال پہلے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ اور اگر پاکستان پہنچ بھی جاتا ہے نا تو محسن نقوی اگر چیئرمین رہے تو کبھی بھی انڈیا میں نہیں ہوگا فائنل۔ قومی ٹیم کو دوبارہ بنانے کے لیے کھلاڑی تیار کرنا پڑیں گے۔ پاکستان کی ٹیم میں اتنا دم نہیں کہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے۔ باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا پاکستان فائنل میں پہنچا اور محسن نقوی چیئرمین رہے تو فائنل بھارت میں نہیں ہوگا۔ کامران اکمل بولے جس کو پاکستان کا درد ہے وہی ٹیلنٹ سامنے لا سکتا ہے۔ کھلاڑیوں کی تیاری کے ساتھ سلیکشن پر توجہ دینا ہوگی۔ ہم نے ٹیم ایسی بنائی ہے، خود اپنی کرکٹ نیچے لائے ہیں، اب تو افغانستان سے بھی جیتنے کے لیے زور لگانا پڑے گا۔ اداکار سعود بنے مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا۔ اسپیشل اولمپک ورلڈ ونٹر گیمز کے لیے پاکستانی دستہ اٹلی پہنچ گیا۔ میلان ایئرپورٹ پر اسپیشل اولمپک اٹلی کے عہدیداروں نے استقبال کیا۔ ورلڈ ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب 8 مارچ کو ہوگی۔ 93 ملکوں کے 1500 سے زائد ایتھلیٹس اور 2000 رضاکار شرکت کریں گے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی۔ صدر ٹرمپ نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی مشترکہ میزبانی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیفا کے صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ سے 40 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی اثر پڑے گا۔ ایونٹ کی تیاری کے دوران 2 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ صدر فیفا کا کہنا تھا فٹ بال ورلڈ کپ اولمپک سے بڑا ایونٹ ہے۔